انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ وہ موگیج میری دیں، مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ دیں، یہ دعویٰ ہے کوے موسوی۔ اس کے علاوہ جو ڈیوڈ روز ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی اپنے ٹویٹس کے ذریعے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے ان کا مقصد تھا میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرانا، اور یہ کہ وہ کوے موسوی کو پچھلے تقریباً 17-18 سال سے جانتے ہیں، اور یہ کہ شہزاد اکبر ان کے دوست ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوست کو فیور دے۔ کوے موسوی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کے پاس پورے ٹیکسٹ میسیجز کا ٹریل موجود ہے جس میں وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ود ایویڈنس اس کو بیک اپ کر دیتے ہیں۔ براڈ شیٹ کے سی ای او کوے موسوی کے اس انٹرویو کے بعد جس میں انہوں نے ڈیوڈ روز جو ڈیلی میل کے جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر جو کمیشن مانگنے کے حوالے سے جو الیگیشنز لگائے ہیں، اب ڈیوڈ روز کا جو پورا موقف ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ہم آپ کو اس پورے موقف کے بارے میں بتائیں گے کہ ڈیوڈ روز نے اس میں کہا کیا ایکچولی۔ سب سے پہلے یہ بات کہ جو یہ پورا معاملہ شروع اس وقت ہوا جب میرا انٹرویو ہوا، جب میں نے انٹرویو کیا کوے موسوی کے ساتھ، جس میں انہوں نے بہت بڑی جو ایک بریکنگ نیوز دی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی شہزاد اکبر کے ساتھ میٹنگ ڈیوڈ روز نے کرائی تھی، اور یہ کہ ڈیوڈ روز نے ان کے گھر پر آئے اور ان سے کہا کہ شہزاد اکبر اور پاکستانی حکام کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے رابطے ہیں، ان کے وہاں پر بڑی ایکسیس ہے، اور وہ اس جو ڈیوڈ روز کو تقریباً $30 ملین پاکستان نے دینے تھے، وہ پیسے سیٹل کروانے میں، لینے میں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیوڈ روز نے کہا کہ وہ جو کوے موسوی اور براڈ شیٹ ہے ان کی اتنی بڑی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن ان ریٹرن ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو جو تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو موگیج بنتی ہے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ وہ موگیج میری دیں، مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ دیں، یہ دعویٰ ہے کوے موسوی کا۔ اس کے بعد جو ان کے درمیان اگریمنٹ ہوا، ہینڈ شیک ہوا، اور پھر معاملات آگے بڑھے۔ اب ڈیوڈ روز نے اس حوالے سے جو کوے موسوی کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، تفصیلی انٹرویو ہے تقریباً 10 منٹ کا، جس میں انہوں نے وہ انکشافات کیے ہیں کہ جو بہت بڑے پیمانے پر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ڈیوڈ روز اس کیس میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیا ڈیوڈ روز اس طرح کی میٹنگز کرا سکتے ہیں اور کس کیپیسٹی میں کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو ڈیوڈ روز ہے ان کا موقف سامنے آیا ہے۔ ڈیوڈ روز نے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں کوے موسوی کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ انہوں نے وہ انٹرویو ارینج کروایا تھا۔ یعنی یہ سب کے لیے ایک شاکنگ بات تھی کہ ابھی جو انیشیل جو پاکستانی میڈیا ہے، لوگ ہیں، ہم ایک انیشیل کوسچن آنسر پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ اس بات میں سچ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوے موسوی کا اتنا بڑا دعویٰ، اور ڈیوڈ روز نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں وہ انٹرویو انہوں نے کہ وہ جو میٹنگ تھی وہ انہوں نے آرگنائز کرائی تھی۔ ڈیوڈ روز نے اس بات کے بھی کہا کہ کوے موسوی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ آکسفورڈ میں ان کے گھر پر ہوئی تھی، یعنی یہ اس میٹنگ کی بات ہو رہی ہے جو آکسفورڈ میں کوے موسوی کے گھر پر ڈیوڈ روز خود گئے، پروپوزل دیا۔ اس سے پہلے ان کی فون اور ٹیکسٹ میسیجز پر بات ہوتی رہی، اور اس پروپوزل میں یہ کہا کہ اس جو میٹنگ ہے اس کے بدلے ان کو وہ پاکستان سے جو تقریباً $30 ملین بنتے ہیں وہ ان کو دلوائیں گے، اور یہ کہ ان کو 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا اس کے اوپر کمیشن ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ڈیوڈ روز ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی اپنے ٹویٹس کے ذریعے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے ان کا مقصد تھا میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرانا، اور یہ کہ وہ کوے موسوی کو پچھلے تقریباً 17-18 سال سے جانتے ہیں، اور یہ کہ شہزاد اکبر ان کے دوست ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوست کو فیور دے رہے تھے، یعنی کیس کہ وہ شہزاد اکبر کو فیور دے رہے تھے وہ میٹنگ کرا کر۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا تو وہ فیور ان کا پرسنل کیس تھا نہیں، یہ کیس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آف پاکستان کا، اور یہ کیس اس وقت سے ہے جب شہزاد اکبر کا نیب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو کیس ہے اس کی تو ہسٹری 2000 سے ہے، اور یہ مختلف جو اس وقت کے نیب کے لوگ تھے، اور نیب پاکستان میں ہماری اطلاعات کے مطابق اس میٹنگ کے حوالے سے جو لندن میں ہوئی کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی آفیشیل سرکلز میں لندن میں کسی کو پتہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈیوڈ روز ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو پہلی میٹنگ تھی وہ اس میٹنگ میں جو پوری میٹنگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرانا، اس کو آرگنائز کرانا، اس میں انہوں نے سارا رول پلے کیا، لیکن وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کمیشن نہیں مانگا۔ لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، وہ اپنے جو ڈینائل ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا تھا جو اس کے بعد ان کی بات چیت ہوئی کوے موسوی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کوے موسوی نے مجھے بار بار کہا کہ وہ ان کو کمیشن دینا چاہتے ہیں اس پیسے پر، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کے حوالے سے، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مختلف بات چیت ہوئی ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ہوئی، اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ
انہوں نے وربلی کہا، یعنی زبانی ان سے کہا کہ وہ کمیشن وغیرہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک دوست کو فیور دے رہے ہیں، یعنی باقی جتنی بھی بات چیت ہے وہ ان رائٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کمیشن نہیں چاہیے، وہ انہوں نے ان کو وربلی بتائی۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو اس میں انہوں نے چیز ڈالی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی چونکہ سیٹلمنٹ ہوئی نہیں، لہٰذا انہوں نے کسی بھی سٹیج پر پیسے ان کو نہیں ملے، نو منی واز ایکسچینج، نہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور نہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی، اور اگر ڈیل ہو جاتی تو اس ڈیل کے حوالے سے کیا وہ اماؤنٹ ان کو ملنی تھی یا نہیں، اور کیا آخر ان کا انٹرسٹ کیا تھا یہ میٹنگ سیٹل کرانے میں۔ یہی وہ سوال ہے جو کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نیب کے حکام کے ساتھ ای میلز کے اوپر وکیلوں کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، ان کو تو اس حوالے سے بڑی سیف پوزیشن میں تھے کہ ان کے اوپر کیس ان کے فیور میں آ چکا تھا، لہٰذا ان کا سوال یہ ہے کہ ڈیوڈ روز نے اگر تو یہ کبھی مصفی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا انٹرسٹ نہیں تھا تو وہ اتنی ایفرٹ کیوں لگا رہے تھے وہ ان کی میٹنگ آرگنائز کرانے میں۔ اس پہ ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ ڈیوڈ روز کمیشن اس پہ مانگ رہے تھے، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کمیشن ان کو اس لیے کہا کہ میں آپ کو دوں گا اور آپ کو لینا چاہیے کہ اگر جو ان کو صرف اور صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیوڈ روز تقریباً 2.5 لاکھ جو پاؤنڈز وہ مانگ رہے تھے، کوین مصفی کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈز کی وہ اماؤنٹ ہے جو انہوں نے اپنے مختلف وکیلوں کے اوپر کورٹس اور دیگر جو معاملات ہیں، جو مختلف جو آرڈرز کورٹ سے لینے ہوتے ہیں، مختلف جو لیگل انگیجمنٹس ہیں، اس میں انہوں نے ویسے بھی انہوں نے دینے تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ڈیوڈ روز شہزاد اکبر کے تھرو اگر وہ حکومت پاکستان سے ان کی جلد سیٹلمنٹ کرا دیں تو اس جو ایزی اور کوئک سیٹلمنٹ ہے اس میں جو پیسہ انہوں نے وکیلوں کو دینا ہے وہ ان کو دے دیں گے۔ یہ تھی وہ ڈیل جس کی بنیاد پر وہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے۔ ڈیوڈ روز نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان کو مختلف میڈیا کی کالز آ رہی ہیں، وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اور یہ کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ فائنل ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس حوالے سے کسی کو رپورٹ نہیں کیا، اپنے جو امپلائر کو یا کسی اور کو اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فری لانسر ہیں اور ان کو ضرورت نہیں تھی کسی کو بتانے کی۔ لیکن ڈیوڈ روز جو کوے موسوی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کے پاس پورے ٹیکسٹ میسیجز کا ٹریل موجود ہے جس میں وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ود ایویڈنس اس کو بیک اپ کر دیتے ہیں۔ جو کوے موسوی ہیں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ انہوں نے ڈیوڈ روز کو کہا کہ وہ اپنے وکیلوں سے کہیں گے کہ آپ مجھ سے 2.5 لاکھ کی آپ سے میری سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ کو کمیشن ملے گا، اور اگر ان کے وکیل اس کو اپروو نہیں کرتے تو کوے موسوی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ جب ان کو جو پاکستان سے تقریباً ان کو $30 ملین ملے ہیں، یہ پیسے چونکہ لیکویڈیٹر کے پاس ہیں، لہٰذا لیکویڈیٹر سے جب ان کو پیسے مل جائیں گے جو ان کا حصہ ہوگا جو کہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوگی، منیمم ان کو 15 سے 20 ملین تو ضرور ملنا ہے اس میں سے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ ان کو ڈیفینیٹلی جو ایک جو سرٹن پروپورشن ہے وہ دیں گے، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ اگر ان کو پیسے سارے مل جائیں تو وہ ان کے گھر کے اوپر جو سارا قرضہ ہے وہ اتروا دیں گے۔ لیکن ڈیوڈ روز نے اپنے جو موقف ہے اس میں انہوں نے تقریباً ساری باتیں مانی ہیں سوائے کمیشن والی بات کے، لیکن کمیشن والی بات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وربلی ان سے کہا تھا کہ وہ کمیشن یہ نہیں لینا چاہتے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بات چیت کب شروع ہوئی، جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق جو سب سے پہلا ان کا اوریجنل، یہ ویسے تو ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں گوانٹانامو بے کے حوالے سے، لیکن جب 2018 میں ایک سٹوری چھپی تھی جو نواز شریف کے جو 2 بیٹے ہیں ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ جو ڈیوڈ روز نے لکھی تھی، اس کے بعد کوے موسوی نے سب سے پہلے ان کو ڈیوڈ روز کو لکھا کہ آپ نے بڑی زبردست سٹوری کی ہے، تو ڈیوڈ روز کی ان کی بات چیت شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ان ایویڈنس کے یہ کوے موسوی کا دعویٰ ہے کہ ان فلیٹس کے حوالے سے میرے پاس اور بھی ایویڈنس موجود ہے اگر آپ اس حوالے سے اسسٹنس چاہتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ ان کی اپنے کنورسیشن شروع ہوئی، اور یہ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس سے تعلق کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ براڈ شیٹ تو میری کمپنی ہے۔ اس پر ڈیوڈ روز نے سرچ اپ کیا اور پتہ چلا کہ وہ ڈیوڈ روز جو براڈ شیٹ کے مالک کے سی ای او کوے موسوی ان سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا کلیم ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ بات ہے جو 2018 سے شروع ہوئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، اور یہ مل کر آکسفورڈ میں، اس کو آپ آکسفورڈ پلان کہہ سکتے ہیں، آکسفورڈ پلان یہ ہے کہ وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ پوری ڈیٹیلز طے ہوئی کہ کس طرح سے جو اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ جس کا جو کوے موسوی کے مطابق جس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ان کے پیسے مل جائیں،
اور یہ ہے کہ اگر اس پوری ڈیل میں جو ڈیوڈ روز جو بھی رول پلے کرتے ہیں اس حوالے سے ان کے جو پیسے ہیں ان کے وہ جو کمیشن ہے وہ مل جائے. اب جب کہ وہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں آ سکے, اب دونوں پارٹیز کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں اور پبلکلی اس حوالے سے جو براڈ شیٹ کے نہ صرف دوسرے سارے کردار سامنے آ گئے بلکہ جو دو اب مرکزی کردار ہیں وہ پہلے تو ہم دوسرے ناموں کو جانتے تھے, اب یہ لگ رہا ہے کہ جو براڈ شیٹ کے جو مرکزی کردار ایکچولی ہیں جو کرنٹلی وہ ڈیوڈ روز اور کوے موسوی ہیں.